کچھ لوگوں کے حالات جب ساتھ نہیں دیتے تو وہ بڑے عاجز انسان بن جاتے ہیں، تنگ دستی غالب آ جاتی ہے۔ جب پریشانیاں پورے زور پر ہوتی ہیں تو پھر ان کے مزاج میں بڑا جھکاؤ ہوتا ہے، لب و لہجے کے اندر بڑی انکساری ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں پھر ان سے اچھے مشورے بھی کوئی نہیں دیتا، پھر وہ زبردست انداز تکلم اختیار کرتے ہیں۔ ذرا شان مصطفیٰ کریم تو دیکھیے گا، نبی کریم علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کریں، یہ میرے ساتھ ساتھ قدم بقدم رہیں، جتنا سونا چاہوں بانٹوں تقسیم کروں، میں چاہوں تو سونے، یہ شان ہے۔ اور پھر میرے محبوب کی شان تو یہ ہے کہ حضور تو اللہ کے محبوب ہیں، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضور فرماتے تھے میرا دل کرتا ہے میں اس طرح کھانا کھاؤں جیسے ایک عام بندہ کھانا کھاتا ہے، اور میرا دل کرتا ہے میں اس طرح بیٹھوں جس طرح ایک عام آدمی بیٹھتا ہے، کوئی امتیاز کوئی تقسیم۔ میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، میرے اسا فرمایا کرتے تھے چودھری صاحب کا پیر کوئی نہیں ہوتا، مالدار کا پیر اور پڑھے لکھے آدمی کا پیر یہ خود پیر ہوتے ہیں، جدے کر دانے او دے کملے بھی، پیسے جو پاس ہیں اور ڈگریاں پاس ہوں تو پھر بھی، اور علماء مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں تو اسا فرمایا کرتے تھے علماء خلیفے ہوتے ہیں، مرید نہیں ہوتے، یہ خلفاء ہوتے ہیں۔ یہ مرید تو وہ ہوتا ہے جو بیچارہ انکساری کے ساتھ پیچھے ہوتا ہے کہ میں کچھ سیکھ لوں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی وقت انسان کو شان دے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں دیکھیے نا، ایک ہے انسان کے حالات بڑے کمزور ہیں تو وہ عاجزی دکھا رہا ہے انکساری، اور ایک یہ ہے کہ پوری بلندیاں اللہ نے دی ہیں، ایک دفعہ پورا عروج اللہ نے عطا کیا ہے لیکن پھر بھی اس میں عاجزی رہے، انکساری رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندگی کر رہا ہے، وہ جھکا ہوا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے معراج پہ بلایا نا، معراج پہ، یعنی اتنا اونچا کوئی نہ گیا ہے نہ کبھی جا سکتا ہے جہاں مدینے والے محبوب تشریف لے گئے۔ امام رازی کہتے ہیں معراج میں جب ساری وسعتیں اور ساری بلندیاں نبی پاک علیہ السلام گزر گئے اور کائنات کی ہر چیز نیچے رہ گئی، کیا نوری کیا خاکی سب نیچے رہ گئے، ایک محبوب تھا، ایک محب تھا، ایک خالق تھا، ایک اس کی مخلوق اول تھی۔ نبی کریم علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ گئے تو رب کریم نے کہا محبوب مجھے بتائیے آپ کو کس نام سے پکاروں، محبوب بتاؤ نہ کس لقب سے ملقب کروں، آج آپ میرے سامنے بیٹھے کس لقب سے یاد کروں؟ تو یہ شان دیکھو میرے کریم محبوب کی، کہا اے اللہ میرا دل کرتا ہے تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکارے، متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی۔ رسول کریم نے امت کو بتایا جو رب کا بندہ کہلانے میں مزہ ہے نا وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ مالک مجھے اپنا بندہ یا عبدی بندہ کہہ کے بلا، تیرا بندہ کہلانے میں جو مزہ ہے، عاجزی انکساری، یہ انسان کو بڑا نوازتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی جس کی عقل میں کچھ تھوڑی کمزوری تھی، حواس پورے درست، ہم اپنے لفظوں میں دیوانہ کہتے ہیں، کچھ لوگ اب ناربل بھی کہتے ہیں ایسے آدمی، ذہنی توازن پوری طور پہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو مدینے کی جس گلی میں کہے گی میں کھڑے ہو کے تیری بات سننے کو تیار ہوں۔ وہ حضور کو لے گئی ایک کونے میں، لے جا کے اس نے اپنی ساری بات سنائی اور مدینے والے محبوب نے ساری بات سنی۔ ایک طرف شان یہ ہے کہ محبوب معراج کی بلندیوں پر اللہ کے قرب خاص میں بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے، آج یہ ہے کہ ایک وہ امت کی خاتون جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، مدینے کی گلی میں کھڑے ہو کے کریم اس کی باتیں بھی سن رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ شانیں عطا کرے، بلندیاں عطا کرے تو پھر انسان کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے۔ اچھا ایک وقت ایسا آتا ہے
जब कुछ लोग बंदे को तकलीफ देते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है वो तकलीफ देने वाले उसके सामने आके बैठ जाते हैं, आजिज़ी करते हैं। मक्के वालों ने बड़ी तकलीफ दी, फिर बदर वाले दिन वो काबू आ गए, गिरफ्तार हो गए। अब आपको पता है बंदे के जब वो बंदा काबू आ जाए ना, जिसने तकलीफ दी हो, तो लोग दांत पीसते हैं, शदीद गुस्सा करते हैं, आया ना मेरी दाढ़ के नीचे, अब देखना मैं हशर क्या करता हूं। सख्त तरीन सजा देने को जी चाहता है। लेकिन मक्के वाले कैदी बन के आए तो नबी पाक ने ना उनकी आंखें निकाली, न कान काटे, न कत्ल किया, बल्कि मामूली सा फिदिया फरमाया, ये दो जुर्माना और जाओ। और सहाबा से कहा इन कैदियों को अपने अपने घरों में ले जाओ और इनकी खिदमत करना। वो कैदी बताते हैं कि कुर्बान जाएं इस हुस्ने सलूक पर कि जिनके घरों में हम कैदियों को रखा गया था वो खुद खजूरें खा के गुजारा करते थे, हमें खाने खिलाया करते, खुद खजूर पानी पर गुजारा करते। एक शख्स उनमें था, अबू इज़ा उसका नाम था, वो शायर था। उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरी 5 बेटियां हैं, मैं फिदिये की रकम भी कोई नहीं दे सकता, अगर आप मुझे वैसे ही आजाद कर देना तो ना आज के बाद इस्लाम की मुखालफत करूंगा, ना किसी और को उभारूंगा। ये 5 बेटियों की बात करने वाला बंदा ये पहले तलवार लेके आया है मुसलमानों के खिलाफ लड़ने, ये फूल लेके नहीं आया, ये तलवार लेके पहले लड़ने आया है। अब जब काबू आ गया तो क्या कह रहा, मेरी 5 बेटियां। तो सवाल ये खड़ा होता था कि भाई जब तू मुसलमानों के खिलाफ तलवार लेके निकला था, नेज़े लेके आया था, असलहा बांध के आया था, तब तेरी 5 बेटियां नहीं थी? काबू आ गया तो कहते 5 बेटियां और मैं फिदिया भी नहीं दे सकता, जुर्माना भी नहीं दे सकता, आजाद कर दे। पर खड़ा है ना रसूल रहमत के सामने, या रसूलल्लाह मुझे माफी दे दे, तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे, ठीक हो गया, जा मैंने माफी दे दी, खत्म हो गई बात। ये वो आजिज़ी इनकिसारी के पहलू हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए हैं। मेरे अजीजों, फतह जब हुई ना मक्के की तो बहुत बड़ी फतह थी। खुद कुरान ने कहा, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वराईत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। बहुत बड़ी फतह थी, लेकिन सहाबा फरमाते हैं फतह मक्का तारीख इंसानियत का बहुत बड़ा मारका था। पर हमने ये हाल देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब मक्के में दाखिल हो रहे थे तो स्याह रंग का इमामा बांधा हुआ था और गर्दन झुकी हुई, और इतनी गर्दन मुबारक झुकी हुई थी कि लगता था ऊंट के कजावे से जा लगे। आजिज़ी से, इनकिसारी से, जैसे जैसे फल लग जाता है दरख्त वैसे वैसे झुक जाता। तो जब अल्लाह तबारक व तआला किसी शख्स को उरूज दे, हालात अच्छे करे, तो फिर उसे क्या करना चाहिए? एक खास पहलू आपकी खिदमत में अर्ज करना है। और सुनो ना यार, ये मेरे नबी पाक की शान है कि कायनात में नबियों के इमाम रसूल पाक हैं। पर किसी ने हुजूर से कहा, या खैरुल बरिया, हुजूर ने फरमाया मुझे ना कहो, ये तो हजरत इब्राहीम का लक़ब है। एक मकाम पे कहा, मेरी और जनाबे मूसा की शान का मुकाबला इस तरह ना कराना कि हजरत मूसा की शान गोया घटे। रसूल पाक ने हजरत ईसा का मर्तबा बयान किया, जनाब यूसुफ का मर्तबा बयान किया, हजरत सिद्दीक की शान बयान की, सैयदना फारूक की अजमत बयान की, हजरत उस्मान को हया वाला कहा, मौला अली की अजमतें बयान की, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जनाब अम्मार इब्ने यासर की शान बयान की, अबू उबैदा बिन जर्राह को अमीन उम्मत कहा। और करीम ने फरमाया, बिलाल क्या अमल करते हो? या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया, मैंने तो मेराज की रात जन्नत में भी तुम्हारे चलने की आवाज सुनी है। ये अजमतें बयान करने का तरीका मेरे नबी पाक का। बंदे की रब से सुलह हो जाती है जब इस्तिगफार। देखें ना, बड़ी सादी सी बात है कि 2 भाई नाराज हो तो बड़ा कहता है इसने मेरी बेदबी बड़ी की, तो छोटा अगर पास आ जाए और पैर पकड़ने का, चल यार माफ कर दे, तेरा भाई नहीं। पता क्या होता है? सिर्फ माफी नहीं मिलती। हाँ, सिर्फ माफी नहीं, छोटे ने बेअदबी कर दी, बड़े को तकलीफ हुई, बात जब आगे बढ़ी ना तो बड़े ने शिकवा किया। जब लोगों ने छोटे को समझाया तो छोटा जब माफी मांगता, इधर देखो मेरी तरफ,
جب چھوٹا معافی مانگتا ہے نا اٹھ کے جاتا ہے، اور بڑے کے پیر پکڑتا ہے تو میرا معاف نہیں کرتا، بڑا رو بھی پڑتا ہے، بڑا رو بھی پڑتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں اور تو اماں کے پاس اکٹھے بیٹھتے، ایک باپ کی موٹر سائیکل پہ اکٹھے بیٹھتے، تو تیرا اور میرا رشتہ یار تو نے یہ کیوں، وہ جو آنسو نکلتے ہیں نا، وہ درد ہوتا ہے، وہ کیف ہوتا ہے، وہ سوز ہوتا ہے، وہ لذت ہوتی ہے، وہ پیار ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے تو معافی مانگ، انہو کان غفارا، تو معافی مانگ، میں تجھے معاف بھی کروں گا، تیرے اوپر رحمت بھی فرماؤں، تیرے اوپر کرم نوازی بھی کروں گا، تجھے نواز دوں گا، تجھے عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی۔ ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ٹاک شو ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی، پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، فلاں ایسے ہو گیا، قحط کا۔ ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا جی، فوق بہت زیادہ ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے، ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے جا کے مسلوں پہ بیٹھتے تھے۔ اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی، وہ سیدھے مسلے پہ بیٹھتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے، وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہوگی۔ کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم، وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹو حسین شاہ صاحب نہیں کھولے ہوتے کہ بارش کب آئے گی، اس کی طرف نہ دیکھ، مسلے پہ بیٹھ، مہربانی کر مسلے پہ بیٹھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اسے معافی مانگ، اسے منا تاکہ وہ رحمت کی بارش۔ کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات، تو کیا اللہ چاہے تو بارش ابھی، لیکن یہ جو اڑ گئے ہیں نا بیچارے، یہ اڑ ہی گئے ہیں، یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں یہ لوگ الجھ گئے، اللہ ہمیں الجھنے سے محفوظ فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوا ہے گھڑی پہ؟ کہنے لگا جی 12۔ تو اعلیٰ حضرت نے گھڑی گھمائی، اب کیا بج گیا؟ کہنے لگا 4 بج گئے۔ فرمانے لگے بج گئے نا 4؟ کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما کیوں دی ہے؟ فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے، اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارہ۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی، اڑا ہوا بندہ اس کا کوئی علاج ہے جو اڑ جو جائے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلوٹ کرو نور سے، تو جا میں تیرا۔ کہنے لگا جی ہو پورا مہینہ۔ فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اعلیٰ حضرت کا، کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی، واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اس کی برکات۔ حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے۔ آؤ میدان میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں، بارش مانگے۔ جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وحی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں نے ایک شخص ہے جس کو 40 سال ہو گئے نافرمانی کرتے، اس نے رب سے صلح نہیں کی۔ کتنے لوگ ہیں؟ ایک، اور 40 سال سے وہ نافرمان ہے، اس کو مجمع سے نکال دو بارش ہو جائے۔ اگر ایک گناہگار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوں، جہاں تنہائیاں خوفناک ہوں، اور جہاں تباہی اتری ہوئی ہو، اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں، اور جہاں علماء کو ہاتھ کڑیاں لگا کے ٹھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا، لوگ پھبتیاں اڑا رہے ہوں، مذاق کر رہے ہیں، تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی۔ اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں، یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا وارث ہے، حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے وارث ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا جس نے عالم کے چہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے۔